بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے فیوچر انڈیفینٹ کو ڈسکس کیا تھا، آج ہم فیوچر کنٹینیوس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد صرف 2 ٹینس ہمارے باقی ہیں، اس کے پھر ہمارا یہ فیوچر کا یعنی کہ سارے ٹینس مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ پیسو کی پوری ٹینسوں کی پیسو کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آج چلتے ہیں آج کی ٹینس کی جانب، فیوچر کنٹینیوس ٹینس۔ فیوچر کا مطلب جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، مستقبل، کنٹینیوس، جاری، ٹینس، زمانہ، فعل، مستقبل، جاری۔ اس کی تعریف میں جائیں تو یہ ایسا زمانہ ہے جس میں مستقبل میں کام جاری ہو، یعنی آنے والے وقت میں کام چل رہا ہو، مکمل نہ ہوا ہو، وہ فیوچر کنٹینیوس کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان میں جائے تو اردو فقرات کی آخر پر رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے وغیرہ آتا ہے۔ یہ جو رہا ہے وہ کنٹینیوس کو شو کرتا ہے، اور گا جو ہے وہ فیوچر کو شو کرتا ہے۔ اس کے میتھڈ آف انگلش میں جائے سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، اس کے بعد آئی این جی والی فارم، اور اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ تو ہیلپنگ ورب اس میں ہے ول بی اور شیل بی۔ پچھلے ہیلپنگ ورب فیوچر انڈیفینٹ میں اکیلا ول شیل تھا، اس میں ول بی اور شیل بی۔ تو ترتیب وہی ہے، آئی اور وی کے ساتھ شیل لگتا ہے، باقی سب کے ساتھ ہی، شی، اٹ، وی، ہی، شی، اٹ، دے یا جو بھی جمع یا واحد ہو اس کے ساتھ ول بی لگے گا۔ جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ترتیب چینج ہو جاتے ہیں اگر فکرے پہ زور آئے گا۔ اگر کوئی فکرے پہ زور آ جائے، جیسے کہ وہ جو کام ضرور کر رہا ہوگا، تو اس میں پھر اس میں چینج ہو جائے گی ترتیب، یعنی کہ آئی اور ہوئی کے ساتھ ول بھی لگ جائے گا اور باقی سب کے ساتھ شیل بھی لگ جائے گا۔ یہاں پہ ایک مثال ہے، وہ کام کر رہا ہوگا، ہی ول، یعنی سبجیکٹ ہمارا ہی ہے، ہیلپنگ ورب ہی کے ساتھ ول بھی کرنے کی انگلش ڈو، آئی این جی والی فارم لگی ہے ڈوئنگ، کیا کر رہا ہو کام، ورک، ہی ول بی ڈوئنگ ا ورک۔ اس کے بعد نیگیٹو سینٹینس ہے، نیگیٹو کا فارمولا ہے ہمارے پاس سبجیکٹ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، اس کے بعد ناٹ، اس کے بعد آئی این جی اور پھر آبجیکٹ آ جائے۔ اس میں جو ہے ول اور شیل اور بی کے درمیان میں ہم ناٹ لگائیں گے، یعنی ناٹ کا طریقہ یہ ہے کہ ول اور شیل اور بی کے درمیان میں ناٹ کا استعمال ہوگا۔ جیسے کہ یہ تھوڑا سا عجیب سا فکر، باغوں میں پھول کھل نہیں رہے ہوں گے، اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ فکرے کے سینٹر میں آیا ہے، یعنی کہ پہلے ہم جتنے بھی فکرے کیے ہیں کچھ شروع میں ہمیشہ اس میں اکثر ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ شروع میں ہی ہو سبجیکٹ آپ کا سینٹر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ پھول جو ہے، کھلنے کا کام پھول کر رہے ہیں، تو یہ سبجیکٹ ہے، تو یہ ہم شروع میں لکھیں گے فلاورز۔ اس کے بعد فلاورز کا ہیلپنگ ورب ول اور بی کے درمیان میں کیا لگا، ناٹ لگا، ول ناٹ بی، اور ورب ہے اس کا کھلنا، کھلنے کی انگلش بلوم، آئی این جی والی فارم لگا کے بلومنگ، کہاں کر رہے ہیں، باغ میں، ان دی گارڈن۔ نو فکرہ بنا فلاورز ول ناٹ بی بلومنگ ان دی گارڈن۔ اس کے بعد انٹروگیٹو یعنی سوالیہ فکرے، اس میں ہیلپنگ ورب شروع میں آ جائے گا، اس کے بعد سبجیکٹ آ جائے گا، پھر آئی این جی والی فارم اور پھر آبجیکٹ آ جائے گا۔ اس میں بھی یہی ہوگا کہ ول اور شیل اور بی کے درمیان میں سبجیکٹ لگایا جائے گا، یعنی کہ ول اور شیل، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، پھر سبجیکٹ، پھر آئی این جی والی فارم، پھر آبجیکٹ۔ اس میں ہے کیا استاد صاحب طالب علموں کو پڑھا رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے استاد کی انگلش ول ہے، اس کے بعد اس کا سبجیکٹ آ جائے گا ول دی ٹیچر، اور پھر ہیلپنگ ورب کا دوسرا حصہ بی، ول دی ٹیچر بی۔ اس کے بعد ہے آئی این جی والی فارم، ورب کی پڑھانے کی انگلش ٹیچ، آئی این جی والی فارم ٹیچنگ، اس کو پڑھا رہا ہے طالب علم کو ٹو دی اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا آبجیکٹ ہوگا، ول دی ٹیچر بی ٹیچنگ ٹو دی اسٹوڈنٹس۔ دوسری مثال ہے، کیا میں ہیڈ ماسٹر سے انعام حاصل کر رہا ہوں گا، شیل، آئی کے ساتھ کیونکہ شیل آتا ہے تو شیل آئی ہمارا سبجیکٹ آ گیا، بی شیل آئی بی ریسیونگ کا مطلب حاصل کرنا، کیا حاصل کر رہا ہے، انعام، دی ایوارڈ فرام ہیڈ ماسٹر، یعنی کہ ایک اس میں چیز ہے کہ چوتھی چیز ہمیں شامل ہوئی ہے ہیڈ ماسٹر، یعنی کہ سبجیکٹ، ہیلپنگ اور آبجیکٹ کے بعد جو چیز ہوتی ہے، جو بھی نئی چیز اس میں لکھی ہوتی ہے، نیا لفظ ہوتا ہے، جو نئی بات ہوتی ہے وہ آخر پہ لکھی جاتی ہے۔ شیل آئی بی ریسیونگ دی ایوارڈ فرام ہیڈ ماسٹر،
تو ناظرین یہ تھا آج ہمارا فیوچر کنٹینیوز. امید ہے کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے کمنٹ میں جا کے سوال پوچھ سکتے ہیں. کل کو انشاءاللہ ہم فیوچر پرفیکٹ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.